السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ کل کی دوسری ونر تھی صبا ملک، جن کا ریویو سب سے بیسٹ تھا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو، قسط نمبر 82، تحریر عریج شاہ۔ وہ باہر آیا تو روبن اور کرسٹن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئے تھے، جبکہ وہ پوری محفل میں تناوش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں باہر کھڑی تھی، تو اب اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ یقیناً یہ سب کچھ اس کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہیں ہوگا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی اس پر یقین کرے گی، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اس سے محبت کر سکتی ہے۔ کیا وہ اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی؟ اسے یقین تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے گی، اسے اس کی محبت پر یقین ہوگا۔ وہ ہر طرف نظریں دہراتے ہوئے اسے تلاش کرنے لگا۔ تم لوگ پارٹی کے سٹارٹ سے یہاں کھڑے ہو، تم نے تناوش کو کہیں دیکھا؟ ہر طرف تلاش کرنے کے بعد اس نے روبن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ جاننے کے باوجود بھی نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، وہ تھوڑی دیر پہلے میرے خیال میں اس ٹیبل پر بیٹھی تھی، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وہ تمہاری وائف تھی نا؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی، جبکہ تاشفین اسے جواب دیے بنا اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیسے گھر آئی تھی، اور گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا سامان پیک کیا تھا۔ اس نے بس وہی ساری چیزیں پیک کی تھی جو وہ پاکستان سے لے کر آئی تھی۔ زیادہ تر کپڑے تو تاشفین نے پھینکوا دیے تھے، اور کچھ جو اس نے خود ہی تاشفین سے چھپا لیے تھے، انہیں پیک کرتے ہوئے اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال دیا۔ اپنا پاسپورٹ ویزا اٹھاتے ہوئے اس نے الماری سے وہ پیسے نکالے تھے جو یہاں آتے ہوئے ابراہیم نے اسے دیے تھے۔ اسے 5 ماہ سے ان پیسوں کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لے کر جانے کا۔ اس نے اس کی ساری چیزیں اسی حالت میں رکھی تھی جیسے پڑی ہوئی تھی۔ اپنے کپڑے لیتے ہوئے اس نے واش روم میں جا کر اپنے کپڑے چینج کیے تھے۔ تاشفین کو محبت تھی تو پھر یہ کیا تھا؟ اس کا دل سوال کر رہا تھا۔ شاید اسے صرف وقتی اٹریکشن ہو گئی تھی اس کی طرف۔ وہ صرف وقتی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب آ گیا تھا، اور اب اگر وہ اس کے قریب آ ہی گیا تھا تو اپنا حق استعمال کرنے میں کیا برائی تھی؟ ویسے بھی وہ اس پر جائز کر دی گئی تھی، اور اس نے اپنے سارے جائز حقوق پورے کیے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کی محبت کے رنگوں میں اس طرح سے رنگ چکی تھی کہ اب اس کے بنا رہنے کا تصور بھی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ لیکن قسمت فیصلہ کر چکی تھی، تو اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے سارے کپڑے پیک کرتے ہوئے ایک پین اور کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھنا شروع کیا۔ تاشفین، میں جانتی ہوں میں آپ کی زندگی میں ایک انچاہا رشتہ تھی۔ میں آپ کو اپنی طرف سے آزاد کرتی ہوں۔ آپ جیسے چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں اپنی زندگی گزار لیجئے۔ میری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ اب آپ کے رشتے میں کہیں پر بھی میرے نام کی زنجیریں نہیں آئیں گی۔ میں پاکستان پہنچتے ہی یہ رشتہ ختم کر دوں گی، اور آپ کے حصے کی جائیداد آپ کو مل جائے گی۔ میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کاغذ پینسل ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے موبائل فون اٹھاتے ہوئے ڈینی کو کال ملائی تھی۔ ہیلو پیاری بہنا،
کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے ڈینی نے فون اٹھاتے ہی خوش دلی سے کہا تھا۔ تمہیں وہ ایئرپورٹ پتہ ہے جہاں میں آئی تھی؟ میں اس وقت اس ایئرپورٹ پر جا رہی ہوں۔ وہ میرے کالج کے راستے میں آتا ہے۔ تم بس وہاں پہنچ جاؤ۔ مجھے وہاں کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس پاکستان جانا ہے، اور اس فون پر مجھے فون مت کرنا۔ میں یہ فون یہیں فلیٹ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مین گیٹ کو لاک کرتے ہوئے لفٹ تک آئی تھی۔ یہ لو، میں نے تمہارے ارجنٹ ٹکٹس بک کروا دیے ہیں۔ لیکن پھر بھی تناوش، ایک دفعہ ٹھیک سے سب باتوں کو سمجھ تو لو۔ ہو سکتا ہے کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تاشفین بھائی تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھلا تم جاؤ، آگے میں سب کچھ خود دیکھ لوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لیتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، کیوں جاؤں؟ میں جب تک تمہاری فلائٹ نہیں چلی جاتی تب تک یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں تاشفین بھائی کی مار کھاؤں گا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا دانیال، بلکہ انہیں تو خوشی ہوگی کہ ایک انچاہا وجود ان کی زندگی سے نکل گیا ہے۔ وہ حد درجہ بدگمانی کا شکار ہو چکی تھی۔ دیکھو تناوش، مجھے لگتا ہے تم کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ ایک بار ٹھیک سے بات کو سمجھو تو صحیح۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ڈینی، میں یہ سب کچھ سوچ سوچ کر اب تنگ آ چکی ہوں۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اب اس چیز کے بارے میں مزید نہ تو کچھ سوچنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی ہوں۔ پلیز میری کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بس میرے گھر جانا ہے۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ڈینی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسے تھوڑے سے وقت میں وہ اس کے لیے کتنی عزیز ہو گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے وارق کے فون پر میسج کر کے اسے بتایا تھا کہ وہ تناوش کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آیا ہے۔ اس کا ارادہ اس کے فلیٹ جانے تک یہیں پر رکنے کا تھا، لیکن تناوش نے اسے واپس گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی ڈسٹرب ہو۔ اس کے بار بار کہنے پر وہ اٹھ کر ایئرپورٹ سے نکل گیا، لیکن گیا نہیں بلکہ وہیں باہر بیٹھا رہا جب تک وہ وہاں سے چلی نہ جائے۔ وہ وہاں بیٹھی مسلسل ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ کہاں جا رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ بس وارق گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی میں بہت رومانٹک میوزک بج رہا تھا۔ موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش شروع ہونے والی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، آپ بتانا پسند کریں گے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہم اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال ہم ایک لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ اس کے بعد میں نے قریبی ہوٹل میں ایک ٹیبل بک کروایا ہے جہاں پر ہم ڈنر کریں گے۔ اس کے بعد مجھے کہیں نہیں جانا، صرف گھر جانا ہے۔ اس دفعہ وہ تنگ آ کر کافی بدتمیزی سے بولی، تم دن بہ دن بہت زیادہ بدتمیز نہیں ہوتی جا رہی مائرا۔ اتنی بدتمیزیاں برداشت نہیں کروں گا میں۔ یہ کیا سب کچھ اگر میرے والدین کی مرضی سے ہوا ہوتا، ہمارے والدین کی مرضی سے ہوا ہوتا تب بھی تم اسی طرح سے بیہیو کرتی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مائرا کو اپنے لب و لہجے پر شرمندگی ہوئی۔ میں ایسی ہی ہوں اور ایسے ہی بات کروں گی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں مجھے تمیز سکھانے کے لیے۔
وہ زیادہ دیر شرمندہ نہ رہ سکی تھی۔ پھر سے ایک ترکتا برکتا جواب اس کی خدمت میں حاضر تھا۔ کوئی بات نہیں، شوہر تو ہے نا، سارے ڈھیلے پرزے ٹائٹ کر دے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جب اچانک ہی فل سپیڈ میں بارش شروع ہو گئی۔ ارے یہ کیا، بارش شروع ہو گئی؟ جلدی گھر واپس چلیں، ایسے موسم میں کہیں پر نہیں جاتی، اور ویسے بھی سارا دن آفس میں ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کے میں تھک چکی ہوں۔ اب مجھے گھر جا کر آرام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا آپ کا حکم، لیکن پہلے کچھ کھانا کھا لیں، یقیناً تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چھوتے ہوئے بولا تو مائرا نے کچھ بھی نہ کہا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی اس وقت بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اور بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، اور بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں اور گرج چمک موسم کو خوبصورت کے ساتھ خطرناک بھی بنا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اس بڑی سی عمارت کے 16 مالے اس نے بار بار چیک کیے تھے، لیکن تناوش کہیں نہیں تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے ہر طرف تلاش کر رہا تھا۔ روز وہیں پر تھی اور اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک تناوش کہاں چلی گئی تھی۔ وہ بار بار اس کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن وہ ہر بار اسے دھتکار رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھنا بھی جیسے آج اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے صرف اور صرف تناوش چاہیے تھی، اور ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ میرے خیال میں وہ کہیں چلی گئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ گھر چلی گئی ہو۔ روبن نے اسے چوتھی دفعہ ایک ہی طرف چکر لگاتے دیکھ کر اس سے کہا تھا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے کہیں باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات پر یقین کر چکا تھا۔ ہاں، میں نے اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کہیں چلی گئی ہو، میری نظر اس پر تھوڑی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو تاشفین نے غصے سے اسے گھورا۔ جب سے پارٹی شروع ہوئی تھی وہ اور کرسٹن وہیں دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ آتے جاتے ہر انسان کی انہیں خبر تھی۔ روبن زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کی نظر میں آنا چاہتا تھا، جبکہ کرسٹن کا بھی مقصد کچھ ایسا ہی تھا، اور ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا جن کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوں، ان کے آنے جانے کی خبر انہیں نہ ہو۔ کب نکلی تھی وہ یہاں سے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بے حد غصے سے بولا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میرے خیال میں جب روز تمہیں پرپوز کر رہی تھی تبھی وہ روتے ہوئے یہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے خطرناک تیوروں پر وہ بڑی جلدی سے حقیقت بیان کی، جس پر وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد وہ گھر واپس آیا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اکیلی گھر آ گئی ہوگی۔ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اکیلی کہیں بھی جا سکے۔ ایک بار گھر سے باہر نکلی تھی تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک نظر باہر صوفے کی طرف دیکھا، جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا، مطلب وہ گھر نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل تناوش کا فون ملا رہا تھا، بار بار اس کا فون لگ تو رہا تھا لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ لیکن اس دفعہ اسے آواز گھر کے اندر سے سنائی دی۔ وہ جلدی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑے اس کا فون اٹھاتے ہوئے ایک نظر کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے، صرف الماری کے اوپر اس کا وہ بیگ نہیں تھا
جو وہ پاکستان سے لے کر آئی تھی۔ وہ کہاں جا سکتی تھی آخر؟ کہاں چلی گئی تھی وہ اس کا موبائل فون چیک کرنے لگا۔ اس نے آخری کال ڈینی کو کی تھی تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے۔ اس نے جلدی سے ڈینی کا نمبر لگایا اور ڈینی نے فوراً دوسری طرف سے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم بھائی، تناوش کہاں ہے؟ تناوش، تم جانتے ہو نا اس نے تمہیں فون کیا، وہ گھر پر نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، بتاؤ مجھے وہ کہاں چلی گئی؟ وہ پاگل ہو رہا تھا، دیوانہ ہو رہا تھا، کیسے بھی اسے تناوش کی خبر چاہیے تھی۔ وہ چلی گئی بھائی، میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے پاکستان کے فلائٹ کے ٹکٹس دے کر یہاں ایئرپورٹ کے باہر آ کر بیٹھا تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی اس کی فلائٹ پاکستان کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بہت کال کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا فون مسلسل بزی جا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اور تم نے اسے کیوں جانے دیا ڈینی؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اسے اس طرح سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ مجھ سے بات کیے بنا، مجھ سے ملے بنا، مجھے معافی کا موقع دیے بنا وہ کیسے جا سکتی ہے؟ تمہیں اسے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ بہت غلط کیا تم نے۔ بھائی وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں اس سے کیا کہتا؟ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صرف غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن وہ بول ہی رہا تھا جب اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اس لڑکی کی جدائی میں پاگل ہو رہا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑے کاغذ پر پڑی، اس نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا کر اس پر لکھی تحریر کو پڑھا۔ تم نے بہت غلط کیا تناوش، بہت غلط کیا۔ کیا تمہاری بچپن کی محبت تمہیں مجھ پر یقین کرنا نہ سکھا سکی؟ تمہارا تاشفین ایسا کر سکتا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں نے تمہیں محبت نہیں، اپنی محبت کا بے پناہ مان دیا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ غصے سے اس کا فون دیوار پر مار چکا تھا جو لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ بارش بے حد تیز ہو جانے کی وجہ سے ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا، آگے جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور کریے لانگ ڈرائیو اس موسم میں، آپ کو پتہ ہے یہ ساون کا موسم ہے اور اس موسم میں اس علاقے کا کیا حال ہوتا ہے، اس سے بھی آپ انجان تو ہرگز نہیں ہوں گے۔ اب دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام۔ کہاں سوئیں گے ہم؟ فرش پر؟ سڑک پر؟ اس برستی بارش میں؟ وہ غصے سے اس سے گھورتے ہوئے بولے جا رہی تھی جبکہ وارق کہیں سے گاڑی نکالنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے نظریں دہرا رہا تھا۔ جب برستی بارش میں ایک آدمی بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا تھا۔ صاحب جی بارش بہت تیز ہے، آگے سے راستہ بند ہے، کچھ درخت گر گئے ہیں راستے میں، اگر آپ چاہیں تو یہاں سے 1 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، کچھ اور لوگ بھی اس طرف گئے ہیں، آپ بھی اسی طرف چلے جائیں گے ورنہ یہ راستہ رات ساری کھلے گا نہیں اور پھر گاڑی پانی سے بھر جائے گی۔ اس آدمی نے شیشے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اسے بتایا تھا جبکہ مائرہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ اور بھائی صاحب ہم ادھر جائیں گے کیسے؟ راستہ تو پوری طرح بند ہے، نہ ہم گاڑی پیچھے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور نہ ہی آگے کی طرف۔ وارق کے کچھ بھی نہ پوچھنے پر اس نے خود ہی اس آدمی سے پوچھا تھا، آپ کو چل کر جانا پڑے گا، گاڑی تو وہاں جائے گی نہیں۔ آدمی نے مسئلے کا حل بتاتے ہوئے اپنا راستہ ناپا تھا۔ وہ جس طرح بھاگتے ہوئے آیا تھا اسی طرح بھاگتے ہوئے واپس چلا گیا۔ نان سینس! اسے لگتا ہے ہم بارش میں بھیگتے ہوئے 1 کلومیٹر تک چل کر کسی ہوٹل میں جائیں گے؟ مائرہ نے سرد آہ بھر کر کہا تو وارق نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ یہ سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وارق نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔
آپ کو سمجھ نہیں آ رہا باہر بارش ہو رہی ہے اور کتنی تیز ہو رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وہ تو اس کے حکم پر بالکل عمل نہیں کرنے والی تھی۔ میں ساری رات گاڑی میں نہیں گزار سکتا اور نہ ہی میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ ہے۔ آفس میں سارا دن کام کر کے میری بھی کمر اکڑ گئی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا تھا جو بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں لانگ ڈرائیو اور ڈنر کا پلان بنا لیا، اور بیوی کا نخرا بھی ختم نہیں ہو رہا۔ مجھے تو ہوٹل جانا ہے، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے لمحے میں ہی بارش نے اسے سر سے پیر تک بھگو دیا تھا۔ ہم ایسے بھیگتے ہوئے جائیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھنے لگا۔ اس نے بھی ہمت پکڑتے ہوئے اس برستی بارش میں قدم سڑک پر رکھے تھے۔ زینب کی آخری رسومات ادا کر کے وہ گھر واپس آیا تھا۔ عرفان پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا چاہنے والی ہمسفر اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ تو اس کی قبر سے اٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ اسے بہت منانے کے باوجود بھی ابراہیم اسے اپنے ساتھ آنے پر مجبور نہ کر سکا۔ دانیال بالکل خاموش تھا۔ وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ انتہا نہیں۔ اپنی ماں کے آخری لمحات میں وہ اس کے ساتھ تھا، شاید اسی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ جو بھی تھا وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے تاشفین کے ساتھ بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ اسے اپنے اکلوتے بھانجے پر ترس آیا تھا۔ صاحب، باہر کوئی بدرخان آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، گھر کے ملازم نے آ کر انفارم کیا تھا۔ کیا بدرخان؟ وہ یہاں آیا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ میرے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ کر اسے سکون نہیں ملا؟ آج میں اسے گولی مار دوں گا۔ وہ غصے سے اوپر عرفان کے کمرے میں آتا الماری سے اس کا ریوالور نکالتے ہوئے نیچے کی طرف آیا تھا، جبکہ اس کے غصے بڑی آواز پر زائنہ بھی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ تمہارے سر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ میڈم، باہر کوئی بدرخان آیا ہوا ہے صاحب سے ملنے کے لیے۔ بس اسی کا نام سن کر صاحب اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ اس نے تفصیل بتائی تھی، جبکہ بدرخان کا نام سن کر زینب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہیں وہ اس کا راز کھولنے کے لیے تو نہیں آیا؟ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بدرخان زائنہ کا کھولے گا راز یا نہیں کھولے گا؟ ایک جگہ غلطی سے یہاں پر نا میں نے زائنہ کی جگہ زینب کا نام لکھ دیا، کدھر چلا گیا؟ ابھی ملے گا ہی نہیں مجھے، ہے نا؟ یہ میں نے غلطی سے لکھ دیا ہے، تو آپ لوگ نے اس کو اگنور کر دینا۔ میں ٹائپنگ میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، تو یہ میں نے غلطی سے زینب لکھ دی ہے، یہ زائنہ ہے۔ تو کبھی کبھار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جب میں فیس بک پہ پوسٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک بار صاف کر لیتی ہوں۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیے کہ اب زائنہ کا جو اس نے سازشیں کی ہیں، اس نے جو قتل کیا ہے، اس کا انجام تک وہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ تو تب تک آپ لوگ یہ ایپیسوڈ لائک کرو یار، کمپلیٹ کرو۔ 1000 لائک تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔